یہ رکوع نمبر 18 کی دو 179 سے ہیں. 178 سے اچھا ٹھیک ہے 178 ہاں ہو گیا تھا. یہ دو باقی تھی نا، یہ مہلت ان کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ 179 اور 180. تو آیت نمبر 179. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء وآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 179. یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے مسلمانوں کو اسی حالت میں اللہ نہیں چھوڑے گا. 179. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تو آیت نمبر 179 آل عمران. فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. ما نہیں کانا ہے اللہ اللہ لیذرا کہ وہ چھوڑ دے کن کو المؤمنین ایمان والوں کو اللہ اوپر ما اس کے جو انتم تم ہو علیہ جس پر حتیٰ کہ یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب. یمیز اردو کے لفظ ہے تمیز کرنا، ممتاز، ممیز. تو یمیز الخبیث وہ الگ کر دے ناپاک کو من الطیب پاک سے. خبیث اور طیب یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اور فرمایا کہ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیطلعکم. اردو کا لفظ ہے اطلاع، مطلع کرنا. لیطلعکم کہ وہ اطلاع دے تمہیں، وہ آگاہ کر دے تم کو علی الغیب غیب پر. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. ولیکن اللہ لیکن اللہ یجتبی وہ خاص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. اجتبا چن لینے کو کہتے ہیں نا. اجتبا اور استفا دونوں لفظ آتے ہیں نا. اسی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے نا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اجتبا اور استفا یہ دونوں لفظ قرآن میں بار بار آتے ہیں. تو یعنی
فار چوزن پیپل نا، چوز سم تھنگ، سلیکٹ کرنا، چن لینا، خاص کر لینا. یجتبی وہ خاص کر لیتا ہے، من رسول ہی اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جسے وہ چاہے. تو فآمنو یہ میم کے نیچے زیر ہے تو فعل امر بن گیا. پس تم ایمان لاؤ، ایمان رکھو. اگر زبر ہو تو پھر ایمان والے آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو یہ آمنو ہے، ایمان رکھو، باللہ اللہ پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر. وَإِنْ اور اگر تؤمنو تم ایمان رکھو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو، تو فَلَکُمْ اجر عظیم، تو فَلَکُمْ تمہارے لیے اجر اجر ہے، عظیم بہت عظیم، یعنی بہت بڑا ثواب ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم مسلمانوں کو اس حالت پر نہیں رہنے دے گا جس پر تم اب ہو، ما انتم علیہ، وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر کے رہے گا. اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی ساری باتوں سے آگاہ کر دے، البتہ وہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے، غیب کا علم دینے کے لیے. تو پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے. تو گویا اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا اللہ تعالیٰ. مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دیں، غیب سے تمہیں کوئی اطلاع کرتے ہیں، یعنی تمہیں یہ بتا دے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق. غیب کی باتیں بتانے کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہٰذا کہا کہ امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور تقوی خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. دیکھیے اسلامک سوسائٹی ہے نا، اسلامک سوسائٹی مومن بھی ہیں، پکے راسخ ایمان والے، تھوڑے سے کمزور ایمان والے بھی، منافق بھی، یہ سب مل کر ہی رہ رہے ہوتے ہیں. پختہ ایمان والے، کمزور ایمان والے اور منافق، یہ سب ایک ہی اسلامی معاشرے میں مل کر رہ رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی سطح کے سب مسلمان ہی سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو دلوں کا معاملہ ہے نا، انسان تو نہیں جان سکتا ہے. منافق بھی وہ لیگلی تو مسلم ہی ہوتا ہے نا، کلمہ پڑھا ہوا ہے اس نے، دل میں کیا ہے یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا. ہاں اب ان کے درجات میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے، امتیاز ہیں، مل جل کر ہی رہ رہے ہیں. تو وہ یہ آیت کا تھوڑا سا مفہوم بتا رہا ہوں. وہ پھر اس صورت میں ممکن ہے کہ ان سب کو ابتلاء میں ڈال دیا جائے، آزمائش میں، کھرا کھوٹا سامنے آ جائے گا. اللہ اکبر، یہ اللہ کی اسکیم ہے. تو اچھے برے جو ہے نا وہ از خود الگ ہو جائیں گے، ہے نا جی. ہاں یہ بات کہیے گی. اچھا، قرآن حکیم کی آیات میں ربط ہوتا ہے نا جی.
اب یہ انسان ہے نا، بہت سے سوالات ذہن میں آ سکتی ہیں، اس کے جواب ہیں۔ مثال کے طور پر سوالات ہیں۔ سوال: کافر لوگ اللہ کو ناپسند ہیں، تو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کیوں ہے؟ ایک کوشچن ہے، زندگی کیوں؟ ڈس لائکڈ پیپل کو دنیا کو ایسی عطا کر دی۔ سوال۔ اچھا دوسرا سوال دیکھیں، مسلمان اللہ کو پسند ہے، وہ ناپسند ہے، کافر ہیں، اللہ کو پسند ہیں، تو پھر مسلمانوں پر مصیبتیں کیوں؟ سوال، مصیبتیں کیوں؟ اللہ اکبر ہیں، اللہ اکبر۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ بات جو ہے اگر آپ آیت 176 سے 178 پڑھیں، یہ میں تھوڑا سا پس منظر بتا رہا ہوں، اس کا یہ ربط ہوتا ہے۔ اس کا جو جواب ہے نا کہ کافر اللہ کو ناپسند ہیں اور مزے کر رہے ہیں دنیا میں خوب، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں کر رہے ہیں، آخرت میں تو حصہ ملنا نہیں ہے، آخرت میں تو حصہ ملنا نہیں ہے۔ یہ بات کہاں گئی کہ آخرت میں حصہ نہیں ملنا؟ 176 پڑھیں، وہاں پر ہے اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ 176 میں دیکھیں، اللہ کے نہیں، یجعل لہم بنایا ان کے لیے، حظا کوئی حصہ، فی الآخرہ 176۔ حظ حصے کو کہتے ہیں، فی الآخرہ آخرت میں۔ اچھا تو کہا کہ آخرت میں تو کوئی حصہ ملنا نہیں، تو دنیا میں ان کی رسی دراز کر دو، دنیا میں ڈھیل دے دو۔ یہ بات کہاں گئی؟ یہ 178 پڑھیں، 178۔ انما نملی لہم، ہیں ان کو مہلت دے دو، انما نملی لہم، یہ الفاظ ہیں۔ کیوں دے دو؟ یہ آگے بتایا، لیزدادوا اثما، یہ وجہ بتائی کیوں ڈھیل دینی ہے، لیزدادوا، یہ بھی 178 میں ہی ہے، 178 میں ہی، لیزدادوا اثما، گناہوں میں لگے ہوئے ہیں نا، اور حجت تمام کر دی گئی، یعنی انبیاء بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، بات نہیں مان رہے، یہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہے نا جی۔ تو جب وہ راستہ ہی غلط ہے اور گناہوں میں ملوث ہوں گے، اور پھر عذاب میں دھر لیے جائیں گے، وہ عذاب میں دھر لیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت، جس کے بارے میں کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ الفاظ ہیں آیت کے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا یہ ہو گیا، یہ دوسرا سوال تھا۔ ایک ہے مسلمان اللہ کو پسند اور پھر مصیبتیں، یہ ہے، اس کا جواب ہے 179 جو بھی پڑھے۔ اب دیکھیں وہ 176 سے 178، وہ جواب یہ ہے کہ ہاں مسلمانوں پر یہ واضح ہو جائے، مسلمانوں پر، اہل ایمان پر، ہے نا جی، کہ کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے،
کھوٹا کون ہے؟ یعنی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث کو طیب سے الگ کرنا ہے نا۔ اچھا، تو یہ کھرا اور کھوٹا کرنے کے لیے ہے نا جی، یہ مصیبتیں کہہ لیں، ابتلا کہہ لیں، آزمائش کہہ لیں، کوئی پروسیس ہوگا تبھی تو یہ ہوگا نا کھرا اور کھوٹا الگ، ہے نا جی۔ ابتلا، آزمائش، امتحان۔ اچھا دیکھیں، یہ ہو گیا۔ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہا ہے نا کہ اچھے اور برے الگ کرنے ہیں، تو اللہ تو قادر مطلق ہے، بغیر انہیں تکلیف دیے کر دے یار، اللہ تعالیٰ مصیبت میں آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ اکبر، ہے نا جی۔ بغیر کسی مشکل کے یہی کام، بغیر کسی مشکل کے کیوں نہیں، بغیر کسی مشکل کے کیوں نہیں یہ کام، بغیر کسی مشکل کے کیوں نہیں؟ مطلب سمپل سا ہے، غیب سے بتا دے، غیب سے بتا دے، غیب کا نہیں، غیب سے بتا دے، مشکل ہی نہیں ہوگا وہ ہے۔ یہ سچا ہے، یہ گڑبڑ والا بندہ ہے، ذرا سنبھل کے رہنا، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ ہاں، اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہماری سنت نہیں ہے، وما کان اللہ لیطلعکم، غیب کا جو ہے یہ ہماری سنت ہی نہیں ہے۔ آگے اب یہ ٹاپک چلا تھا تو آگے واضح کر دیا کہ ہاں، اپنے رسولوں میں سے جہاں ضرورت ہو ہم جتنا ریکوائرڈ ہے وہ غیب کا علم دے سکتے ہیں، وہ غیب کا علم ہم دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے نا، یہ علی الغیب نا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ لیطلعکم علی الغیب، کہ وہ تمہیں مطلع کر دے غیب سے، یعنی یہ تمہیں بتا دے کہ تم میں مومن کون ہے، تم میں منافق کون ہے۔ تو اس لیے ایک خاص طریقہ کار، اسے آپ آزمائش کہہ لیں، ابتلا کہہ لیں، اس کو پھر اپنانا ہوتا ہے۔ اور اب اس میں کیا حکمتیں ہیں، تمہارے لیے کیا خیر اس میں چھپی ہوئی ہے نا جی۔ اب یہ ہر چیز ہر ایک کو نہیں بتائی جائے گی، یہ بھی غیب، البتہ یہ چیزیں اللہ نے کہا کہ اپنے رسولوں میں سے کسی کو بتا دیتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے نا جی۔ یا اس کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم ایک نظام رکھ لیتے ہیں، یہ فلٹریشن، تطہیر۔ اچھا، اب یہ کویسچن آ سکتا ہے یار، یہ فلٹریشن کرنی ہے تو اس کے بھی دو میتھڈ ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہمیں اللہ غیب سے بتا دے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، وہ الگ الگ ہو جائے گا، غیب کا علم۔ یہ اللہ نے کہا یہ ہماری سنت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔
انسانوں کو تو غیب کا علم نہیں دیتا، یہ نکل گیا۔ تو پھر دوسرا ہی رہ گیا، دوسرا میتھڈ رہ سے کہ وہ یہی ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ قرآن نے بہت جگہ کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، بیماری سے، نقص من اموال و ثمرات، یہ سب آزمائشیں ہوتی ہیں، ہے نا جی، آزمائش اور یعنی امتحان۔ اور یہ کس طرف اشارہ ہو گیا؟ یہ آپ سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ کون سی؟ آل عمران میں نا، ہاں آل عمران میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا، احد۔ تو یہ احد میں بھی یہ امتحان تھا، جو جیتی ہوئی جنگ، جو ہار گئے تھے نا، یہ اس طرف اشارہ ہو گیا، وہ بھی ایک امتحان تھا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں دل برداشتہ ہونے کی یا غمزدہ ہونے کی وہ نہیں ہے، یہ ایک اللہ کا نظام ہے اور اسے سمجھنا چاہیے، ہے نا۔ اچھا، آیت کے آخر میں دیکھیں، آیت کے اسی 179 کے آخر میں دو شرائط اس میں بتا دی، یہی ہے 179 ہی چل رہی ہے، 179 دو شرائط۔ ایک کہا کہ ایمان میں ثابت قدم رہنا، شرط ہے یار، یہ ایمان میں ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ ایک شرط ہے۔ دوسری شرط آیت کے آخری الفاظ دیکھیں، دوسرا کہا کہ یہ جو تقوی ہے نا، تقوی، اس پر سختی سے کاربند رہنا، یہ شرط بتا دی ہے، کاربند رہنا۔ الفاظ ہیں وَإِن تُؤْمِنُوا، ایمان، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، تتقوا تقوی، تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو پھر اجر عظیم ہے۔ یہ کہنے کو تو دو لفظ ہیں صرف کہ ایمان اور تقوی، لیکن اگر یہ ٹرو اسپرٹ میں ہوں گے تو یہ ضرور اپنا اثر دکھائیں گے۔ یہ تاریخ بھری پڑی ہے انہی چیزوں پر، بڑے چھوٹے چھوٹے گروہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو مار لگا دی ہے۔ ایمان پکا اور تقوی، ہے نا جی، تقوی تو ویسے بھی ایگزیکٹلی یہ صحیح کہا ہے، روح یہی ہے تقوی۔ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ الفاظ تقوی کے آتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ ہاں آپ دیکھیں جو نکاح کا خطبہ ہے اس میں بھی 3-4 دفعہ تقوی کا لفظ ہے، وہ آیات پڑھیں آپ جو ہیں۔ نہیں، یہ جو ہے سورہ نساء اور احزاب، سورہ نساء کی آیات ہیں اور احزاب، اس کی باقاعدہ آیات پڑھی جاتی ہے نا، وہی خطبہ ہے، قرآن سے ہے خطبہ۔ سورہ نساء اگر ایگزیکٹ ہے تو میں بتا دوں گا آپ کو، سورہ نساء اور سورہ احزاب کی وہ آیات جو ہے نا وہی ہے خطبہ پڑھی جاتی ہیں، ہے نا جی۔ ہیں کیا چیز؟ صبر، صبر ہاں، جس طرح تقوی انہوں نے فرمایا کہ وہ پوری شریعت کی روح ہے، انہوں نے نکاح کی روح بتا دی، وہ صبر ہی ہے۔ وہ آخر میں ہو یا درمیان میں ہو تو آپ کو صبر ہی کرنا پڑے گا۔ ویسے آپ سوچ لے جو بھی ہے، لیکن آخر میں صبر ہی کرنا پڑے گا آپ کو۔ سوچ پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے آپ کریں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو یہ بڑی وہ ہے کمپریہنسو سی آیت 179۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا اس میں ذکر ہے۔ تو اگلی آیت مبارکہ جو ہے، اب دیکھیں یہ جہاد اور اس کی بات تھی، تو جہاد میں ظاہر ہے اس کے لیے خرچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا جی۔ لشکر اگر
اونٹ گھوڑے ہیں یا جنگی ساز و سامان خریدنا ہے تو اس میں انفاق کی بات ہو گئی ہے، آ گئی ہے 180 میں۔ تو فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ولا اور نہ یحسبن، حسبہ یحسبو گمان کرنا، خیال کرنا، تو لا نہیں، یحسبن گمان کریں، خیال کریں، کون؟ الذین وہ لوگ جو یبخلون، اردو کا لفظ ہے بخل، بخیل نہیں کہتے ہم، کنجوس، یبخلون بخل کرتے ہیں کس میں؟ بما آتاہم اللہ، بما اس چیز میں آتا دیا ہم ان کو اللہ، اللہ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے، کیونکہ انسان کے پاس جو بھی ہے مال سب یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی فضل ہے۔ کبھی انسان یہ کہے بھی نہ کہ یہ میں نے محنت سے کمایا ہے یا میں نے بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، اگر وہ اسباب بھی اللہ نہیں بنائے، جہاں سے بھی مال آیا تو یہ آتاہم اللہ، سب اللہ کا دیا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بخیلی کو وہ خیر نہ سمجھیں، ہوا خیر لہم، یہ نہ سمجھیں، ہوا کہ وہ یعنی بخیلی خیرن بہتر ہے لہم ان کے لیے۔ جی سر، جی یہ جو بخل ہے وہ صرف مال و متاع کے لیے بخیلی ہے یا کہ یہ ہر چیز جو اللہ نہیں، ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں بالکل بالکل، یہ ہر چیز میں ہے، ہاں ایگزیکٹ، یہ لفظ بالکل صحیح کہا، براڈ ہے۔ جیسے اگر علم ہے، علم کو پروپیگیٹ کرنے میں بھی بخیلی سے کام نہ لے، جو اس کے پاس ہے وہ آگے کمیونیکیٹ کرے، اور بھی جو بھی نعمتیں ہیں تو بالکل۔ لیکن یہاں یہ ویسے جو ہے وہ جہاد میں خرچ، اس زمرے میں یہ آیت مبارکہ ہے، تو فرمایا کہ ہوا خیر لہم، یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، اچھا ہے، بل ہوا شر لہم، یہ اسی کی وضاحت ہو گئی، بلکہ ہوا وہ یعنی بخیلی شر لہم برا ہے ان کے لیے۔ سیطوقون، یہ توق نہیں ہوتا گردن میں بوجھ ڈالنا، توق لفظ آتا ہے، تو سیطوقون جلد ان کو توق پہنائے جائیں گے، کیوں؟ ما بخلوا بہی، ما بخلوا بہی، جو بخیلو بخل کیا بہی اس کے ساتھ، کب پہنائے جائیں گے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وللہ، اور اللہ کے لیے ہے۔ اب قیامت کا ذکر ہے نا، تو قیامت تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو یہ ارض و سما کا وارث صرف اللہ ہی ہوگا، اس کرۂ ارض پر دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جب وہ سور پھونکا جائے گا صرف اللہ کی ذات ہوگی، تو اس مناسبت سے آ گیا کہ وَلِلَّهِ میراث، اللہ کے لیے ہے وراثت، السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ بما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیر پوری طرح باخبر ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، آتاہم اللہ من فضلہ ہے، وہ اللہ کے لیے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں شر لہم، برا ہے۔ اور جس مال و دولت میں وہ بخل کر رہے ہیں، اس کا قیامت کے دن انہیں توق پہنایا جائے گا، توق پہنایا جائے گا، اور کہا یاد رکھو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا وارث جو ہے وہ اللہ ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے وہ باخبر ہے، باخبر ہے۔ دیکھیں جنگ احد
کے پس منظر ہی میں ساری آیات پڑھ لیں نا، تو جنگ احد کی تیاری کے لیے انفاق مال کی بھی دعوت دی گئی، وہ اس لیے کہ اسباب جنگ فراہم کیے جائیں، اسلحہ اور باقی چیزیں اور لشکر کا خرچہ۔ تو جنہوں نے دولت مند ہونے کے باوجود بخل کیا، ان کا یہ انجام بتایا گیا ہے۔ یہ بخل کا دوسرا معنی کنجوسی ہے؟ ہاں کنجوسی، اردو میں بخیل نہیں کہتے، بڑا بخیل ہے، کنجوسی وہی ہے، خرچ نہ کرنا ہاتھ میں۔ تو منافق ہے نا جی، منافق اپنی جان کے معاملے میں تو چور ہوتے ہی ہیں، اسی طرح اپنے مال کے معاملے میں بھی چور ہوتے ہیں، اور مال جو ہے وہ اللہ کا بخشا ہوا ہے، آتاہم اللہ، اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا، تو ان کا حق نہیں ہے، اللہ کا حق ہے۔ تو کہا یہ نہ سمجھیں کہ مستقبل کی مصلحت کے لیے وہ کوئی بڑا مفید کام کر رہے ہیں، جو روک روک کے رکھتے ہیں، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، وہ مستقبل کے سوچ رہے ہوتے ہیں، یار مال اکٹھا کر لو، یہ کام آئے گا، وہ خریدیں گے، یہ لے لیں گے نا۔ تو کہا کہ وہ کوئی مفید کام نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کا حق ہے نا، یہ اللہ کے حقوق سے چرا کر جو مال جمع کیا جا رہا ہے، وہ قیامت کے دن ان کی گردنوں میں بوجھ بنے گا، جیسے توق ڈالا جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارے 18 رکوع جو ہیں آل عمران کے مکمل ہو گئے، اور اب صرف 2 رکوع باقی ہیں، اور پھر یہ صورت جو ہے نا مکمل ہو جائے گی۔ تو نئے رکوع کا آغاز پھر اگلے سیشن میں ہی کیا جائے۔ اس میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہے نا جی؟ اللہ جی سر، ہاں جی انسان ایک تو ہے نا کہ بڑا راغب ہوتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ بے شمار بے حاصل کام کرتا ہے، کچھ کام کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا ہی کرتے ہیں، ہاں تو بخیل بالکل ہی نہیں کرتا۔ ہاں، جہاں انتہائی ضرورت ہے وہاں بھی وہ خرچ کرنے سے کنارہ کشی سی کرتا ہے، یہ ہے نا، دیکھیں نا، ضرورت کی جگہ تو خرچ کرے، اللہ نے نظام بنایا ہے، اسی لیے اللہ یہ سبب بناتا ہے مال کمانے کا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں کرتا، یہ بخیلی ہے۔ جائز جگہ پر وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسراف کو تو منع کیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ کا